لیکن اگر آپ کی 3 رکعتیں نکلی ہیں تو اب تھوڑا مشکل ہے، اور مشکل کیا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ اگر آپ کی 3 رکعتیں نکلی ہیں، ظہر کی 4 رکعت یا عصر کی 4 رکعت یا عشاء کی 4 رکعت کی جو نماز تھی اس میں آپ کی 3 رکعتیں نکل گئی ہیں اور 1 رکعت آپ نے امام صاحب کے ساتھ پڑھی ہے، تو جب امام صاحب دائیں طرف سلام پھیریں گے، پھر بائیں طرف جب سلام پھیرنا شروع کریں گے تو آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ اس رکعت کو اس طرح سے پڑھیں، یہ سمجھ لیں کہ جیسے کہ اٹھنے کے حساب سے آپ کی وہ پہلی رکعت ہے اور بیٹھنے کے حساب سے وہ آپ کی دوسری رکعت ہے، یہ سمجھ لو۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جب کھڑے ہو جائیں تو پہلی رکعت میں 3 رکعتوں میں سے جو آپ کی 3 رکعت نکلی ہی اس میں سے پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، کوئی سورت پڑھیں، اس کے بعد رکوع اور دونوں سجدے، اور دونوں سجدے کرنے کے بعد آپ بیٹھ جائیں التحیات میں، اس لیے کہ آپ کی 1 رکعت کہاں ملی تھی؟ امام صاحب کے ساتھ میں، اور امام صاحب کے ساتھ میں 1 رکعت ملی، 1 آپ کی ہو گئی، 2 رکعتوں کا 1 شفع پورا ہو گیا، کیونکہ 2 رکعت مل کے 1 شفع ہو رہا ہے، اس کا جوڑا کرنا ضروری ہے۔ اب آپ کو یہاں بیٹھنا ضروری ہے التحیات میں، یہ بات بہت سے بھائیوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے بعد میں آپ اٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ کی 2 رکعتیں رہ گئی، نکلی تھی 3، جن میں سے 1 تو پوری کر لی۔ اب جب کھڑے ہو جائیں تو دوسری رکعت جو ہے اس میں آپ بسم اللہ پڑھ کے، سورہ فاتحہ پڑھ کے، کوئی سورت پڑھ کے پھر رکوع کریں، رکوع کے بعد دونوں سجدے کریں، دونوں سجدے کرنے کے بعد آپ سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ کو بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، بس سورہ فاتحہ، کیونکہ یہ آپ کی 3 رکعت جو نکلی تھی ان میں سے لاسٹ کی ہے۔ اس میں آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع کریں، رکوع کر کے دونوں سجدے کریں، دونوں سجدے کرنے کے بعد آپ قاعدہ میں بیٹھ جائیں اور آپ سلام پھیر دیں، آپ کی 4 رکعت پوری ہو گئی۔ یہ 4 رکعت پوری کرنے کا بہت اچھا طریقہ ہے، بہت اچھے سے آپ اسے اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے بھائیوں کو سوالات رہتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہم جو ہے یہ پورا کریں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ نکلی ہوئی رکعتوں کو ہم کیسے پورا کریں۔ اگر کوئی بات ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو آپ ایسے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آنکھوں کی خیانت کو خدا دیکھ رہا ہے،